اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کل بقول ان کے کہ ان کے بانی چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی طرح مس کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو مس کال آئے اور وہ مذاکرات ان لوگوں سے کریں۔ جس طرح مودی اور ٹرمپ نے مس کال نہیں دی تھی، لہٰذا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کو یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ آپ نے اگر ڈائلاگس کرنے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل فورس کے ساتھ کرنے ہوں گے، اور یہ اس قسم کا بیان دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کو، ایک سیاسی لیڈر کو زیب نہیں دیتا۔ کل خود ان کے اپنے پارٹی کے ترجمان، اپنے پارٹی کے ان کے دوست، اپنے پارٹی کے ان کے رہنما، آج بھی میں ان کے صوبائی صدر خیبر پختونخوا کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، ان نے کہا کہ یہ جواب وہ خود دیں گے، لہٰذا ان کو اون نہیں کرتے۔ آج اتنی پی ٹی آئی کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اتنی ایک دوسرے سے پتہ نہیں ان کے بیانات نہیں ملتے۔ ماضی میں جب چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو پی ٹی آئی کا ایک دھرنا تھا ڈی چوک پہ، چائنا کی وزٹ کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے، اور اس دفعہ پھر جب ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پہ آ رہے تھے تو انہوں نے سعودیہ کے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ دی، سعودی عربیہ کے متعلق، کہ انہوں نے یہ کام پاکستان کی پالیٹکس میں عدم اعتماد میں کیا، اور اس کے بعد شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک لیڈر سے بیان دلواتے ہیں اور دوسرے لیڈر سے کہتے ہیں کہ وہ اس بیانات کی تردید شروع کر دیں۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو چکی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے اپنی جماعت کے اندر بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں خیبر پختونخوا کا ہے، سینٹ میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پارٹی کے چیئرمین بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، اور پی اے سی کی چیئرمین شپ جو وہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا کو لینا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ پارٹی بھی ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ چکی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہے، باقی ان کو پورے پاکستان میں کوئی شخص نہیں ملتا جس کو کوئی ایسا عہدہ دے یا ایسی سیٹ دے۔ اور پی اے سی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت گھمسان کی لڑائی شروع ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ کبھی ان کے پارٹی کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہوگا، لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ نہیں فلاں شخص ہوگا۔ اب تو میرے خیال میں کہ سنی اتحاد کونسل کل آفیشیلی پارلیمنٹ میں آ گئی، اب تو میرے خیال میں کہ انہی کے جو وہاں پر پارٹی کے سربراہ ہیں وہی فیصلہ کریں گے کون ہوگا۔ لہٰذا اب اپوزیشن میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ پی اے سی کی چیئرمین شپ کس کے پاس جاتی ہے، کیونکہ اپوزیشن میں دو جماعتیں ہیں، جے یو آئی اور پی ٹی آئی، یہ آپس میں فیصلہ کریں گے، اور یہ اسپیکر کا پروگیٹو ہے، اسپیکر کی صوابدید پہ ہے کہ وہ پبلک ساؤنڈ کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت ملک میں جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور پورے ملک میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو صورتحال سیلاب کی ہے، ہماری صوبائی حکومت اس وقت ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سیلاب ہے، جو دہشت گردی ہے۔ پچھلے پریس کانفرنس میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے کسٹم انٹیلیجنس کے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا گیا، 2 دن پہلے خیبر پختونخوا میں ہی ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے ضلع کے بارڈر کے اوپر ہی بالکل، جو ہمارے سی ایم صاحب کا بھی ضلع ہے اور میرا بھی ضلع ہے، لکی سیمنٹ فیکٹری پہ بھی حملہ کیا گیا۔ لوگ یہاں پر اکنامیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، کاروبار کی بات کرتے ہیں، اور جب یہ میڈیا پہ آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے لکی سیمنٹ فیکٹری جیسے ادارے پر بھی حملے ہوتے ہیں، تو آج تک ہمارے جو بھائی شہید ہوئے ہیں، کسٹم انٹیلیجنس کے، پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، یا فوج کے نوجوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، یا لکی سیمنٹ پہ ایشو ہوا ہے، آج تک ہمارے صوبائی حکومت اس پہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس وقت ہوم منسٹر جو ہے وہ سی ایم ہے،
آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اس کے لیے کیا کیا, یا کہیں انہوں نے جا کر وزٹ کی. یہاں سے وزیر اعظم جاتے ہیں ایبٹ آباد, کسٹم انٹیلیجنس کے جو ہمارے دوست شہید ہوئے ان کے پاس, ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں, ان کی جو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے صوبے کے, ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کیسے کرنی ہے, ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کیسے کرنا ہے. میں آج دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج دوبارہ 9 مئی قریب آ رہا ہے, اور پی ٹی آئی شاید ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک غیر ذمہ وارانہ سٹیٹمنٹ دی, اپنی کرسی کی توہین کی, اور کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے ٹویٹ کی گرفتار ہوا, اب شاید میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں. آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا آپ کا ماضی کا تجربہ تو میں دیکھ لیا کہ ایک شہد کی بوتل پہ آپ اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے, تو اب تو چڑھائی کرنے آ رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں موٹر وے پہ دوڑیں گے, کیونکہ ہائی وے تو آپ کے لیے کم پڑ جائے گی. لہٰذا آپ وہ بات کریں, وہ سٹیٹمنٹ دیں جو آپ کے ساتھ سچتی ہو. آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ, وزیر اعلیٰ اگر سٹیٹمنٹ دے کہ میں اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا, میں آج اپنی وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا. پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ پرامن احتجاج جمہوری حق ہے ہر سیاسی جماعت کا, لیکن اگر سیاسی جماعت اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے, ان کا وزیر اعلیٰ, ان کا صوبائی صدر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. ان کو کسی صورت میں بھی احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور وہ چاہتے بھی یہ ہیں. کل بھی ان کا ایک ناکام احتجاج پورے پاکستان میں لوگوں نے دیکھا, اور ان کے اس رویے نے عوام کا ریسپانس بھی دیکھا کہ ان کو ضمنی الیکشن میں جس طریقے سے بدترین شکست ہوئی وہ بھی سب کے سامنے تھی. لہٰذا یہ بڑھ کے مارنا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, ہم یہ کچھ کر لیں گے, یہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ اسلام آباد میں میڈیا کے سامنے اور سب کے سامنے موجود ہے. جس طریقے سے آپ نے جو کردار پہلے ادا کیا تھا, اس میں جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ بالکل موجود ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک غیر ذمہ وارانہ جو بھی ہے, پی ٹی آئی نے اپنے ایک وزیر اعلیٰ بٹھایا, اور ایک غیر ذمہ وارانہ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے, ان کے غیر ذمہ وارانہ رویے کی وجہ سے آج پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, وہ مشکلات دیکھ رہی ہے. آج جو دہشت گردی کی بات میں کرتا ہوں, پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے تحریک طالبان کی طرف سے, ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے جو سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات آئے, ان میں اور سی ایم خیبر پختونخوا کی سٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد میرے فوج پہ, میرے پولیس کے نوجوانوں پہ, میرے سول سوسائٹی کے لوگوں پہ, میرے میڈیا کے لوگوں پہ, میرے سیاستدانوں پہ جو بھی فائر کرے گا, ان کو نقصان پہنچائے گا, اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور دوسری طرف جن لوگوں کو انہوں نے خیبر پختونخوا میں پچھلی حکومت میں آباد کیا, آج جب انہوں نے ہتھیار لیے, آج دوبارہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ نہیں, ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. اگر ان لوگوں کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں ہو سکتے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتا ہے, جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے بلوچ ہوں, پشتون ہوں, جو بھی پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ قطعاً مذاکرات نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ جو ہے پھر وار آن ٹیرر میں جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں نے قربانی دی, ان کے ساتھ جو ہے پھر آڑے ہاتھوں نپٹا جانا چاہیے, نہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے. 7واں جو NFC ایوارڈ ہوا تھا, میں تھوڑا سا 2010-11 میں جانا چاہتا ہوں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے, اور اس وقت جو ہے 7واں NFC ایوارڈ ہوا تھا, اور اس میں خیبر پختونخوا کو وار آن ٹیرر میں 1% جو ہے وہ پیسے ملے تھے, کہ 1% اضافی پیسے NFC ایوارڈ میں خیبر پختونخوا کو ملے تھے. آج مجھے خیبر پختونخوا کی حکومت بتائے کہ آپ نے 9 سال پہلے اور ابھی آپ کی جو حکومت چل رہی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے وار آن ٹیرر میں جو آپ کو سالانہ 50-60 ارب روپے مل رہے تھے, آپ نے وہ کہاں خرچ کیے؟
آج ہمارے پولیس کے ساتھ اگر نائٹ ویژن نہیں ہے، ان کے پاس اگر ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں، مطلب ہے کہ جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں، آج ان کے پاس اگر ان کی خیبر پختونخوا کی پولیس کی تنخواہیں آج پورے پاکستان پہ سب سے کم ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ سب سے زیادہ شاطیں خیبر پختونخوا دیے ہیں۔ آج ان کے پاس اگر لیبارٹریز نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کے حکومت نے صرف اپنی عیاشیوں میں وار آن ٹیرر کے پیسے خرچ کیے۔ آج وہ یا بی آر ٹی بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور 1% جو آج تک ان کو وار آن ٹیرر مل رہا ہے، جو کہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق جو ہے 50-60 روپے سالانہ ہے، تو وہ کدھر جا رہے ہیں؟ آج بھی میں وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ 10 سالہ دور میں انہوں نے جو ایکسٹرا NFC ایوارڈ کے پیسے مل رہے تھے 1% کے، وہ انہوں نے جو ہے وہ کدھر خرچ کیے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے پولیس والوں کے پاس، آج ڈرون کیمریز کی کمی ہے، آج اگر ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس کی کمی ہے، آج اگر ان کی تنخواہیں کم ہے، تو یہ ہمارے صوبے کے پولیس کے قصور نہیں ہے، یہ ہمارے صوبے کے ان حکمرانوں کا قصور ہے جو ہمارے اوپر 10 سال جو ہیں وہ مسلط رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے جو بات کی، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایشوز ہیں۔ کل اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ نے اگر بات کی ہے اپنی میٹنگ میں کاربن کے حوالے سے، تو اس طریقے سے اگر خیبر پختونخوا میں اگر پیسے جنریٹ کیے جائے تو ٹوبیکو جو ہے، ٹوبیکو کا جو ٹیکس ہے وہ لاگو ہونا چاہیے۔ WHO نے بھی کہا ہے، اور اس ٹیکس سے جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2-3 ارب روپے جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت جنریٹ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس طرف ان کی توجہ تو ہو، ان کی توجہ تو بینڈ باجوں، توتیوں، چوکوں پہ ناچنے پہ، احتجاج کرنے پہ ہے، ذمہ وارانہ حکومت کرنے پہ ان کی توجہ بالکل نہیں ہے۔ آج اگر خیبر پختونخوا سفر کرے گا، آج اگر ہمارا صوبہ سفر کرے گا، تو ان کی کوتاہی اور نااہلی کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے ایشوز ہیں۔ آج ہمارے جو پراپرٹی جو کا بزنس جو کر رہے ہیں، ان کے اوپر 23% ٹیکس ہے۔ اس کی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ جو وہاں پر سب سے زیادہ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے، اس کی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ آج اگر وہ یوتھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کا جو ہے ماڈل فالو کریں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ یونین ہے ان کے اوپر پابندی ہٹائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے سندھ اسمبلی سے، اپنی حکومت سے اسٹوڈنٹ یونین پہ جو ہے وہ پابندی اٹھائی۔ آج ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے صوبائی حکومت جو ہے اسٹوڈنٹ یونین سے جو ہے اس کی جو ہے پابندی اٹھائے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، ہمارے وزیر اعلیٰ موصوف کے اپنے بھائی بھی وزیر بلدیات رہے۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوتے ہوئے، اور آج ہمارے جو ناظمین ہیں، کونسلرز ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، آج وہ ترس رہے ہیں کہ وہ فنڈز کدھر ہیں، جو کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 20% ADB کا 20% جو ہے وہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو دینے تھے۔ آج تک 1 روپے بھی، 1% بھی نہیں دے چکے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے صوبے میں کرنے کی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے چڑھائی کرنی ہے، ہم نے ڈائلاگ مارنے ہیں، ہم نے فلم کی ایکٹنگ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اور ٹائم بہت ہے، لیکن اپنے صوبے کی بات کریں۔ اب اس وقت جو ہے صوبے میں انہوں نے جس طریقے سے کیبنٹ کے ذریعے بجٹ کو پاس کیا، وہ سراسر غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے۔ اسمبلی کے ہوتے ہوئے آپ اگر آرٹیکل 125 کو دیکھیں تو یہ سب، اگر نگراں حکومت ہو تو آپ کیبنٹ کے ذریعے اپنا بجٹ پاس کر سکتے ہیں۔ اگر اسمبلی موجود ہو، اسمبلی کو بائی پاس کیا جائے، آج ان کی میجورٹی اسمبلی میں، اور وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہم اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے کہ بجٹ ہمیں پاس کرنا پڑے۔ دوسری طرف وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ریزرو سیٹوں پہ جو ہے اوتھ لینا پڑے گا۔ آپ کب تک چھپے گے اوتھ سے؟ آپ نے اوتھ لینا پڑے گا، چاہے آپ روئیں چاہے آپ ہنسیں۔ آپ کو ان ریزرو سیٹوں پہ جو ہمیں ملی ہیں ان پہ آپ کو اوتھ لینا پڑے گا، ورنہ شاید پھر آپ کو 5 سال اسمبلی کے اجلاس ہی نہ بلانا پڑے، اس ڈر سے کہ وہ اوتھ لے لیں گے۔ لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ ایک ایسا رویہ، ایک ایسی جماعت کا جو کہ آپ کے سامنے ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 5 فرینچائز ہیں، اور وہ میری جو بات ہے وہ آپ کو سب کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ ایک فرینچائز جو ہے وہ ایک بیان دیتی ہے، دوسرا بیان دیتی ہے۔ لہٰذا میرا آپ کی توسط سے، آپ ملتے رہتے ہیں ان سے، کم از کم یہ بتا دیں کہ ایتھینٹک فرینچائز کون سی والی ہے جس سے بندہ جو ہے
اس کا بیان جو ہے بندہ سیریسلی لے سکے. شکریہ, بڑی مہربانی. اگر یہ بتائیں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے اسلام آباد پر چڑھائی کا بیان دیا ہے, یہ اس کی قانونی حیثیت کیا اس کے خلاف کوئی وفاق کارروائی کر سکتا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ نے کوشش کی اسلام آباد آنے سے تو اپنی مرضی سے آئے گا, تو اپنی مرضی سے جائے گا, پھر وفاقی حکومت کی مرضی سے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دوڑیں نہیں لگیں گی جو پہلے دوڑیں تھیں. اس وقت پھر جو ہے پھر یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام آباد آنے پہ, لیکن جائے گا پھر ہماری مرضی سے. دہشت گردی کے واقعے سے آپ نے بڑی تنقید کی جو کہ گورنمنٹ کا جو رویہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کے اوپر, تو اسی طرح دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو پیپلز پارٹی کی حکومت کا وہاں پہ کیا دہشت گردی کے بعد اس کا کیا کون سے بہتر اقدامات ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور کے پی کے نہیں کر رہا, ذرا یہ بتائیے. دیکھیں, بلوچستان میں مانتا ہوں کہ دہشت گردی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے, لیکن آپ کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہوں گی. وہ خود گئے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے میٹنگز کی ہے, ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہ وزیر اعظم کو اس پہ آن بورڈ لیا ہے, اور انہیں بات کی ہے کہ جو بھی بلوچ سردار ہیں یا پشتون ہیں جو بھی ہیں, جو پاکستان کا آئین اور قانون کو مانیں گے ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, جو نہیں مانیں گے ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس ہوگی, ان کے ساتھ ہم آڑے ہاتھوں نمٹیں گے. اور ہم وفاق کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے. آپ سی ایم کو دیکھیں گے کہ وہاں پر ان لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں, سب کچھ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کے پی کے سی ایم کس کے پاس گئے ہیں؟ آج وہ بھی ہوم منسٹر ہیں. آج مجھے بتائیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا, نہیں, وہ تو کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. جو ہمیں آج شہید کر رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے, ہمارے سیکورٹی فورسز کو شہید کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو. کون لے کے آیا تھا خیبر پختونخوا ان کو آباد کرنے کے لیے؟ یہی لوگ لے کے آئے تھے. آج ان کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ آپ جو ان کو لے کے آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ پرامن رہیں گے, آج انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ نے ان کو جو لائے تھے, ان کی آپ ذمہ داری لی تھی, آج ہم کس کو پکڑیں؟ تو انہی کو پکڑیں گے. یہ جو دہشت گرد ہیں اور یہ دونوں جو ہیں وہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی حکومت کوئی بھی ایکشن لیتی ہے, اگر کوئی بیچ میں جو ہے وہ خلل پیدا کرتا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا فیصل بھائی, یہ بتائیے گا کہ ہم ان کے بیانات سن رہے ہیں سینٹ میں, کل جو سینٹ اجلاس ہوا ہے اس میں ان کے جو وہاں پر سید علی ظفر ہے, دیگر کچھ رہنما, ان کی گفتگو کچھ اور تھی, کیونکہ کل جو حکومت کی طرف سے بار بار ایک مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے. ان کے بیانات جیسے آپ کہہ رہے ہیں تبدیل نظر آتے ہیں, ایک وہ نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیں, جیسے وزیر اعلیٰ ایک اہم ذمہ داری ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. پھر ان کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر صاحب, ان کے بیانات کچھ ایسے آ رہے ہیں جب اگر آپ بات کرتے ہیں یا دیگر جو پارٹیز بات کرتی ہیں تو وہ اس کا الٹ مطلب لیتے ہیں, بجائے کہ اپنی جو ان کی غلطی ہے ان بیانات کو سیٹ کرے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں تو خیبر پختونخوا کے ترجمان کو اتنا سیریس نہیں لیتا. میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, میرے صوبے کے ہیں. انہوں نے ایڈوائزری کے لیے کتنی پارٹیاں بدلی. میرے خیال میں MQM تک چلے گئے, اور کاف سے سفر کے طے کرتے ہوئے MQM, اور پتہ نہیں ابھی PTI, پھر اگلا سٹاپ کیا ہوگا. خیر, ان کی اپنی مرضی, اپنا ان کا ایک فیصلہ ہے کہ اقتدار حاصل کرو چاہے تمہیں جس پارٹی میں بھی جانا پڑے. تو وہ خواہ مخواہ ترجمان بنے تو اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی تو سر انجام دیں گے. فیصل صاحب, آپ نے شہریار آفریدی کی بات کی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے, DJI سے, تو کیا اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں یا ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو موجودہ حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر مشکل پیدا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کی موجودہ حکومت کی پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پرویز خٹک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کو گورنر بھی بنا رہے ہیں خیبر پختونخوا کا, تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ پہلے تو شہریار آفریدی صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے سربراہ 9 مئی کی واقعے کی معافی مانگے. پھر جو ان کے سربراہ بانی چیئرمین ہیں, جو اپنے کرتوت ان کے ہیں, ان کی جو عدالتوں میں جو فیصلہ ہوگا اس کو, اگر ان کو بیل ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے, اس کو بھگتیں گے, اس کے بعد بات ہوگی. جب لوگ کہتے ہیں, پرابلم PTI کا یہ ہے سب سے بڑا کہ وہ حاضر سروس کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں اور ریٹائرڈ کو جو ہے وہ گریبان پکڑنا چاہتے ہیں, ان کے جو ہے ان کو گالیاں گلوچ. یہ جو ان کے پہلے ان کے ساتھ جن کے ساتھ وہ تھے, کہتے تھے کہ فلاں کے کہنے پہ ہم نے یہ کر دیا, فلاں کہنے پہ یہ کر دیا, پھر اس کا گریبان انہوں نے پکڑ لیا. پھر ان کے ساتھ جو ان کی ایک زبان ہے, جو ان کی SOP ہے, جس زبان پہ وہ بات چیت کر رہے تھے, اور جو حاضر سروس آتا ہے کہتے ہیں ہمیں موقع دے کہ ہم آپ کے گھٹنے پکڑیں, پاؤں پکڑیں, تو اب وہ یہی کہتے ہیں. لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جس طرح ٹرمپ کا اور مودی کے فون کا انتظار تھا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ سہولت ان کو میسر ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں, اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی جماعت سمجھتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاسی جماعت ہیں, تو آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی پڑے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے سے بیساکھیاں چاہیے, کندھے چاہیے, سپورٹ چاہیے, جیسے ماضی میں آپ کو ملی تھی,
تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, اور آپ خود ان کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت کا وتیرہ نہیں ہے. ہاں, پرویز خٹک صاحب کی آپ نے بات کی. دیکھیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. پولیٹیکل پارٹی میں جو ہے ہم مذاکرات مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی کرتے ہیں, شخصیات کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اور جب ہم کسی شخصیت کو پارٹی میں شامل کرتے ہیں, ہم اپنی صوبائی تنظیم کو, اپنی لوکل تنظیم کو اور پارٹی لیڈرشپ کو آن بورڈ لیتے ہیں. ایز سچ میں نے ٹی وی پہ سنا ہے, ہمارے ایز سچ کوئی مذاکرات پرویز خٹک صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں. ہاں, ان کی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی پی جو ہے وہ اپوزیشن کا حصہ ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن اس وقت اس کے چیئرمین جو ہے وہ محمود خان صاحب ہیں. تو ابھی تک ایز سچ ہمارے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. جب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی آن بورڈ لیں گے. اور خبریں دینا آپ کا جمہوری حق ہے, اخباروں میں خبریں آتی ہیں, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا پروگیٹو ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہے وہ کس کو بناتے ہیں. جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, یہ تشویش مسلم نون جو کہ وفاقتے ہیں حکومت میں, اس کی طرف سے ہمیں نہیں دکھائی دے رہی. اور پی ٹی آئی جب کہہ رہی ہے کہ ہمارے معاملات آرمی چیف حل کر دے, تو آپ کو کوئی اعتراض کیوں ہے اس کے ذریعے سے وفاق سے معاملات حل کرنا؟ تشویش تو مجھے نہیں ہے. تشویش تو بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے صوبے کے معاملات ہیں. ہمارا صوبہ جل رہا ہے, دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. ہمارے صوبے میں سیلاب اس وقت آیا ہوا ہے, کلائمیٹ چینج ویسے آپ دیکھیں گے جس طریقے سے اس وقت زمیندار روڈوں پہ ہے. زمینداروں کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے گندم کے حوالے سے, صوبائی حکومت کے حوالے سے ان کے ساتھ وہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وفاقی حکومت نے بھی اٹھائی ہیں, ہم ان کی اتحادی جماعتیں ہیں, اتحادی جماعتیں, ہمارا بھی ایک حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں, یہ چیزیں کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کو سیاست میں دھکیلنا چاہتے ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جب وہ کرتے ہیں پھر چیخیں آپ کی ساری پاکستان میں سنائی دیتی ہیں, اور جب وہ نہیں کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہمیں مہربانی کریں, آپ ہمیں اقتدار میں کس طریقے سے لیں. تو یہ دو رنگ کی سیاست نہ کریں. پھر بول لیں کہ ہم کسی اور کے کندھے پہ, بیساکھیوں پہ سپورٹ سے آنا چاہتے ہیں, لاڈلا پن چاہتے ہیں, ہمیں وہی فیڈر چاہیے جو ماضی میں ہمیں دیا گیا تھا, ہم عوام کے ذریعے نہیں آ سکتے. سر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بجٹ سے پہلے کابینہ کا حصہ بنے, جس کے لیے انہوں نے اپنی جماعت کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ آپ سے بیک ڈور رابطے کریں. تو اس کی وضاحت کریں کہ ان کی جانب سے کس طرح کے رابطے کیے گئے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.